بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے 10 مختصر مگر قیمتی احادیث جو آپ کی زندگی سنوار سکتی ہیں۔ یہ وہ سنہری اقوال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے اور جو ہر دور میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، عدل و انصاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدل کرو، یہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ حدیث نمبر 2، فکر و ذلت سے پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں فکر اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1544۔ حدیث نمبر 3، نیکی کا چھوٹا عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2989۔ حدیث نمبر 4، حسد سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد 4903۔ حدیث نمبر 5، زبان کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6136۔ حدیث نمبر 6، مکمل مسلمان کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10۔ حدیث نمبر 7، عاجزی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588۔ حدیث نمبر 8، وعدہ خلافی سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ حدیث نمبر 9، نرم گفتاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں ہو اسے زینت بخشتی ہے اور جس سے نکل جائے اسے بدنما کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2594۔ حدیث نمبر 10، نیکی کا بدلہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے اچھا سلوک کرے تم اس کا بدلہ دو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1954۔ یہ وہ روشن احادیث ہیں جو ہمیں بہتر انسان، بہتر مسلمان اور بہتر معاشرہ بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور ایمان افروز احادیث کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔